الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. روش روش پہ خزاں کے نقیب ہے یارو، روش روش پہ خزاں کے نقیب ہیں یارو، چمن بچاؤ غمی اشیاء کا وقت نہیں، برہم ہو بجلیاں کے ہوائیں خلاف ہوں، برہم ہو بجلیاں کے ہوائیں خلاف ہوں، کچھ بھی ہو اہتمام گلستہ کریں گے ہم. سبحان اللہ. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سبحان اللہ. غرق ہو جائیں گے فرعون جدید. شاعر سے معذرت کے ساتھ تھوڑی ترمیم کے ساتھ شاعر کہتے غرق ہو جائیں گے، میں عرض کروں گا غرق ہو گئے فرعون جدید، غرق ہو گئے فرعون جدید جبر و استبداد کے دریاؤں میں. قابل عزت تکریم علماء کرام استاذ محترم مولانا عمر صادق صاحب بارک اللہ فی حیاتہم، مہمان خاص مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہم، ہم سب کی جانے پہچانی محسن شخصیت، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا ڈاکٹر عطا رحمان صاحب، مولانا تاج محمد صاحب، دیگر علماء کرام اور پنڈال میں میرے بیٹے مجاہد ساتھیوں، اکابرین تشریف فرمائیں. وقت کی بھی قلت ہے، مجھے کہا گیا کہ تم آزادی پاکستان کے حوالے سے بات کریں لیکن علماء کی کردار پر بات ہو جائے. میرے عزیز دوستو، یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست بنانے کا تصور سب سے پہلے حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے. ہم کسی بند کمرے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ ایک جلسے عام میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بنانے کا تصور سب سے پہلے دیوبندی ملا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پیش کیا. بعد میں مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کو آگے بڑھایا اور قائد اعظم رحمہ اللہ نے سیاست کے عنوان سے اس کو آگے بڑھایا. لیکن آج ہم فخر کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آج پاکستان وجود میں آیا ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار ملا کا ہے، دیوبندی ملا کا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستو، پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نظریے کا ثبوت ہمارے سامنے دیا. دیوبندی عالم مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ پاکستان کا پرچم لہرائے. دنیا گواہ ہے، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے پاکستانی پرچم ایک دیوبندی عالم مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، غیرت مند جرت مند دیوبند، دیوبند. حیرت ہوتی ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے. دشمن کہتا ہے ان کے آباء و اجداد پاکستان کے مخالف تھے، کیسی بات کرتے ہو تم؟ تاریخ کو تم مٹا نہیں سکتے، تاریخ کے اوراق کو تم مٹا نہیں سکتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ببانگے طول کہنا چاہتا ہوں، پاکستان بنانے میں علماء کا کردار تھا اور پاکستان کے بچانے میں آج تک بھی علماء کا کردار رہا ہے. الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں. آپ نے دیکھا 2018 کے بعد جس فتنہ خان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، فتنہ عمرانیت کو ہمارے اوپر مسلط کیا، میں رب کی قسم کا کر کہتا ہوں، ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں، اس پاکستان کو توڑنے کے لیے
وہ بےغیرت کہا کرتا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے بنیں گے. سب سے پہلے پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی میدان میں آیا تو اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں ہے یا میں حقیقت کو مسح کر کے بیان کر رہا ہوں. بڑے بڑے ملین مارچ کیے, الحمدللہ اس کا نتیجہ آج سیاستدان کہہ رہے ہیں, دانشور کہہ رہے ہیں, صحافی کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے پاکستان بچانے کا ذریعہ قائد جمعیت نہیں, قائد ملت اسلامیہ, عالم اسلام کا لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیان کیا. ہم سینہ تان کر کہتے ہیں, فخریہ کہتے ہیں, پاکستان ملا نے بنایا, پاکستان ملا نے بچایا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اور میں آپ سے عرض کروں, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. مزید بھی میں نے ایک پروگرام میں بات کی, حفاظت کے لیے 3 چیزوں کا اہتمام کریں. میں بات مختصر کروں گا. ہم چاہے پاکستان کی حفاظت ہو, ترقی کے راستے پہ گامزن ہو, سب سے پہلے ہمیں پاکستان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اور شکر کا فائدہ پھر یہ ہوگا, یہ پاکستان انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا. شکر کے بارے میں تو یہ مشہور ہے نا, شکر کا نقد نتیجہ یہ ہے کہ قید الموجود و سید المفقود, کہ جو ہمارے پاس ہے خدا نہیں چھینے گا, اور اللہ اور ہمارے پاس. ہم پاکستان پر میں کسی بدبخت کو سنتا ہوں وہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا, کہاں درازی, کہاں یہ آرام سے تم رہ رہے ہو, آرام کی نیند کر رہے ہو, کاروبار کر رہے ہو, پھر بھی کہتے ہو پاکستان نے ہمیں کیا دیا. بہت کچھ دیا پاکستان نے ہمیں. ایک شکر کا اہتمام ہو جائے. نمبر 2, جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا اس کو حاصل کریں. ابھی حاصل نہیں ہوا, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام, اسلامی نظام. اور میں آج اس عظیم الشان جلسے میں جب طلبہ اسلام کے اس پروگرام میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہم سے آگے بڑھے. اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مقصد کے اصول کے لیے آج اگر آپ کو کوئی میدان میں نظر آ رہا ہے, وہ بھی ایک ملا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا سیاست کر رہے, تم اس کو سیاست دو, تم اس کو جو بھی نام دو, پاکستان کے مقصد کا اصول جو بھی تم اس کا نام دو. لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب اور لاکھوں علماء پاکستان کے مقصد کا اصول وہ چاہتے ہیں, اور اس کے لیے میدان کارزار میں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ان کی محنتوں سے, جد و جہد سے ہم پاکستان کا یہ مقصد حاصل کر لیں گے, اور یہ اپنی آنکھوں سے اسلام دیکھ لیں گے. آپ پر فرض بنتے ہیں, میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں علماء کا ساتھ دو, اس پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنائے. یہ تب بنے گا جہاں پر قرآن کا نظام نافذ ہوگا. اس کا نظام نافذ ہوگا, عدالتوں میں قرآن آئے, ہر جگہ قرآن آئے, اور انشاءاللہ علماء محنت کر رہے. تیسری بات جو بہت ضروری ہے, ہم اختلافات کو حدود کے اندر رکھیں. سیاسی اختلافات ہو, مذہبی اختلافات ہو, پاکستان میں رہ کر حدود میں رکھ کے اختلافات ہوتے, لیکن بدتمیزی کا لہجہ استعمال کرنا, افراد تفریح پڑے, بدامنی پیدا ہو جائے, اس سے پرہیز کریں. 3 باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ یہ پاکستان آگے بڑھے گا, یقیناً بڑھے گا. اللہ کے احسانات ہم پر ہوں گے مزید, یہاں پر اسلامی نظام آئے گا. اللہ سے دعا جو کچھ بھی آپ نے سماعت کیا, خدا مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.